ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں، ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے۔ یہ کیفیت تھی، یہی یہاں کے ان علاقوں کی کیفیت تھی۔ لیکن یہ ایک وہ کیفیت تھی جو زمانے کی تبدیلی سے ہوتی رہتی ہے۔ ہم کو تو ماضی میں پلٹ کر جانا ہے اور ہم کو اپنے ماضی سے سبق لینا ہے، کیونکہ ہمارا ماضی جتنا تابناک ہے حال اتنا ہی تاریک ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دور جو ہے بڑے تمدن کا ہے، ترقی کا ہے، تہذیب کا ہے، علم بھی پھیل گیا ہے، یونیورسٹیاں بہت قائم ہو گئی ہیں، کالجز بھی ہیں، اور صاحب کیا کہنے، دبئی تو بڑی ترقی پر ہے آج کل، بڑی دکانیں ہیں، شاندار عمدہ بازار ہیں، کیسے پارک بنائے گئے ہیں، کیسے فوارے ہیں، کیسے میوزیم تیار کیے گئے ہیں، اور کیا۔ بعض لوگوں سے سنیے تو منہ بھر بھر کے، یعنی منہ میں پانی آ جاتا ہے، اس طرح تذکرہ کرتے ہیں، ارے ہندوستان میں کیا رکھا ہے، وہاں تو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، کچی گلیاں ہیں، یہاں دیکھیے صاحب کیا عمدہ سڑکیں ہیں، گاڑی کو ڈال دیجئے تو بہتی چلی جاتی ہے رواں دواں۔ آپ اس پر فخر کر رہے ہیں، آپ اس پر خوش ہیں، یہی تو تباہی کی علامت ہے، اسی میں تو تباہی ہماری پنہاں ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کچی سڑکیں اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں وہی اچھی ہوتی ہیں اور یہی اسلام سکھاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے دیکھنا، یہ جو کچھ ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے، اور جو کچھ ہمارے عوام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، جو خواص کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو جب ماضی کی طرف آپ پلٹیں گے تو معمولی مٹی کے گھر ہیں، مسجد ہیں تو چھپر ہے، کھجور کے پتوں سے چھتیں تان دی گئی ہیں، کھجور کے تنوں سے ستون بنا دیے گئے ہیں، اور کنکریاں و مورنگ قسم کی استعمال کی گئی ہیں، اسے چبوترا بنا دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ارد گرد جمے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، تذکرے ہو رہے ہیں، جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تبلیغ و دعوت کے انتظامات ہو رہے ہیں، ایک جماعت بھیجی جا رہی ہے، ایک لشکر بھیجا جا رہا ہے، ہر وقت یہی مشغلہ ہے۔ حال ان کا یہ ہے کہ فرسان بالنہار رہبان باللیل، رات آتی ہے اپنے پردوں کو ڈالتی ہے، سب زاہد اور عابد بن جاتے ہیں، اپنے مسلوں پر موجود ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، انابت اور آوازاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، دن آیا گھوڑوں کی پیٹھوں پر ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے رسول کے اشاروں کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے حکم فرمایا اور فوراً تیار، اور ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی تھی، اور یہ جب تربیت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ صرف غربت اور فقر و فاقہ ہی تھا، دولت کے امکانات خوب موجود تھے، لیکن ان دولتوں کے امکانات کے باوجود جہاں تک ہو سکا ان سے گریز کیا گیا ذات کے لیے، ان کو استعمال کیا گیا جماعت کے لیے، اجتماعی کاموں میں ان کو استعمال کیا گیا، ذاتی کاموں میں استعمال نہیں کیا گیا۔ ہر صحابی اس معاملے میں ایک نمونہ تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود نمونہ تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ کے لیے مکہ مدینہ منورہ کے ان پہاڑوں کو سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے، آپ اس کو پسند فرماتے ہیں، تو خدا کی قدرت سے کیا بعید تھا، جس نے لاکھوں سال سے زمین میں اتنا خزانہ سونے کا رکھا ہے کہ دنیا کی قومیں نکال نہیں ہیں، ختم ہی ہونے کو نہیں آتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بھی اس سے زائد ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسے پودے پیدا ہوتے ہیں سونا بھی پیدا ہوتا رہتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے اگر نہ صحیح، حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے سونا نکالا جا رہا ہوگا، سکوں کی شکل میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے، زیوروں کی شکل میں استعمال کیا جا رہا ہے، چیزیں بنائی جا رہی ہیں، کتنے ٹنوں منوں بے ان گنت نکالا گیا، لیکن کوئی کمی ہو گئی؟ ابھی بھی اتنا ہے کہ بس نکالتے رہیں تا قیامت۔ بلکہ حدیثوں میں تو یہ آتا ہے کہ قیامت کے قرب میں اوپر ڈھیر پڑے ہوں گے، اور لوگوں سے کہا جائے گا بھائی لے جاؤ، کہیں گے بھیا مجھ سے یہ لیا نہیں جاتا، میں نہیں لوں گا، مجھے ضرورت نہیں، مجھے فرصت نہیں۔ یہ کیفیت ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا۔ تو یہ تو سب ہو سکتا تھا اس وقت بھی، لیکن آپ نے کیا جواب دیا تھا اس فرشتے کو؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تاکہ جس دن کھاؤں اس دن اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں، اور جس دن نہ کھاؤں اس دن صبر کروں، تاکہ دونوں چیزیں شکر اور صبر دونوں صفات تازہ رہے، پیدا ہوتی رہے۔ آپ نے اپنے لیے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور یہاں تک کیفیت رہی کہ جب بھی شادی ہوئی، ولیمہ کیا گیا، تو نبی ہیں، سردار ہیں، اپنی قوم کے بادشاہ ہیں، بلکہ پورے عالم کے شاہ ہیں، اور چاہیں
تو ہزار انسانوں کو کھلائیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں فراہم کر دی جائیں، لیکن کبھی ستو رکھ دیا گیا، کبھی کھجور رکھ دیے گئے، ایسے ہی چمڑے کے دسترخوان بچھا دیے گئے، صحابہ ارد گرد بیٹھ گئے، کھا کے فارغ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اپنے کام کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنی صاحبزادی جن کے لیے ہر انسان چاہتا ہے کہ بہت کچھ دے دوں، بچی ہے، میری لڑکی ہے، جتنا اس کو دیا جائے گا اتنا ہی زیادہ یہ خوش و خرم رہے گی، میری پر یہ ذمہ داری ہے، دین سے تعویلیں جمع کر لی جاتی ہیں، دین سے مدد لے لی جاتی ہے کہ صاحب اللہ میاں بھی کہتے ہیں، حدیثوں میں بھی آیا ہے، حدیثوں میں آیا ہے، اور اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا جاتا، وہی تو صاحب حدیث، وہی صاحب قرآن، ان کو ہٹا کر آپ صرف حدیثوں کا فیصلہ فرما رہے ہیں۔ ایسے بڑے مفسر ہو گئے کہ رسول کو بھی سامنے سے ہٹا دیا۔ خود انہوں نے کیا کیا؟ اصل تو حجت ان کی ذات، قرآن پاک کی آیات کا مفہوم اور حدیث کا مفہوم کون سمجھے گا؟ کیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی سمجھنے والا ہے؟ یہاں کی ایک بہت بڑی بیماری ہے، اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو سعودیہ ہے، امارات ہے، قطر ہے، بحرین، جہاں اس وقت ایک دولت نکل آئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کا دماغ زمین پر نہیں ہے، آسمان سے باتیں کر رہا ہے، یہاں ان کو چند آیتیں یاد رہ گئی، بس جب تقریر ہوگی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا قل من حرم زینت اللہ التی اخذ لعبادی، کس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا ہے، اور کس نے یہ کہا ہے کہ صاحب طیبات نہ کھاؤ، خوب طیبات استعمال کرو، خوب کھاؤ، مزے کرو، اتنا تو یاد ہے۔ ولا تسرفوا، یہ یاد نہیں، اسراف نہ کرنا، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک اسراف کرنے والے اور تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ کون اسراف کر رہا ہے؟ یہاں کا کون سا وہ فرد ہے جو اسراف نہیں کر رہا؟ کھانا بچتا ہے تو پھینک دیتا ہے، اور بچتا ہے اس کو پکاتا ہے، پہلے فخر و مباحات کے لیے، دکھانے کے لیے کہ میں امیر ہوں، یہ دکھانے کے لیے کہ میرے یہاں کرم شاہی، میرے پاس بڑی دولت، خوب لمبا چوڑا دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے اور اس پر خوب صرفہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اٹھا کر اس کو سلۃ المحملات میں پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ خوش ہے۔ اس میں کیا ہوا؟ بہت ہے، اللہ نے دیا، الخیر واجب، الخیر واجب۔ جھوٹا ہے وہ انسان، مکار ہے وہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مذاق کر رہا ہے، ان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ انہوں نے تو یہ فرمایا کہ ایک لقمہ گر جائے تو اس کو بھی اٹھا لو، صاف کر لو، کھا لو، اللہ کے بندے بن کے رہو، طغیانی نہ کرو، فرعون نہ بن کے رہو، فرعون بنو گے تو کمر توڑ دی جائے گی۔ لیکن ہر شخص فرعون وقت یہاں بنا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس طرح اللہ کے رزق کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے۔ اور خدا نے جو فرمایا تھا کہ دیکھو میری نعمت کی قدر کرنا، ناشکری نہ کرنا، آپ یاد رکھیے کہ اس وقت یہاں اتنی بڑی ناشکری اس کے ذریعے ہو رہی ہے کہ اس پر کسی وقت بھی پکڑ ہو سکتی ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ کھانا جو اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، جس کے لیے سوڈان کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، افریقہ کے کتنے علاقے ہیں جہاں فوٹو آتے ہیں اخبارات میں، آپ دیکھیے تو ان کا گوشت ان کی ہڈی سے مل گیا ہے، چہرہ دیکھ کر حیرت ہوتی۔ کیا جائز ہے کسی جگہ کے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس طرح سے اسراف کرتے رہیں، اور انہی کے بھائی، ان کے دینی رشتے کے ساتھی، جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ انگلی میں پھانس لگ جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے، یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ من لم يهتم بأمر المسلمین فليس منا، مسلمانوں کے معاملات سے جس کو فکر نہ ہو، غم نہ ہو، دلچسپی نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اگر آپ آج تشریف لائیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ دبئی والے ہم میں سے نہیں ہیں، امارات والے ہم میں سے نہیں ہیں، سعودیہ والے ہم میں سے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہماری سیرت کو ترک کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے ہمارے اخلاق کو ترک کر دیا ہے۔ بس ان کے پاس اگر رہ گئی تو ایک اذان رہ گئی، ایک نماز رہ گئی، کچھ تلاوت رہ گئی، کچھ دینی پروگرام رہ گئے، اس کے علاوہ باقی سب کا سب غیر دین سے مذاق ہے۔ تو قرآن کی چند آیتیں یاد رہ گئی ہیں ان ملاؤں کو۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخذ لعبادہ، کس نے حرام کیا ہے؟ کس نے حرام کیا ہے پوچھتے ہو؟ خدا کے رسول نے حرام کیا ہے جس چیز کو حرام کیا ہے، اور اللہ نے حرام کیا ہے۔ تمہاری آنکھیں پھوٹ گئی، تم نہیں دیکھتے خدا کے رسول کے گھروں کو، صحابہ کرام کے گھروں کو نہیں دیکھتے؟ وہ زیادہ دین سمجھتے تھے یا تم سمجھتے ہو؟ جس پر قرآن نازل ہوا، جس نے قرآن کو قبول کیا جبرائیل کی زبان سے، وہ زیادہ سمجھتا تھا یا تم سمجھنے آ گئے؟
اور اگر وہ زیادہ سمجھتا تو برحق ہے کہ وہی سمجھتا تھا، اور کون سمجھ سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا اور آپ نے دین کو سمجھا، پھر سب کو سمجھایا تھا. آپ نے کیا کیا؟ حرام کر لیا اپنے اوپر. قل من حرم زینت اللہ التی اخذ لعباده والطیبات من الرزق پر عمل نہیں کیا. ہر چیز کھاتے، خوب ٹھاٹ پاٹ کرتے، خوب اچھا پہنتے، خوب عمدہ گھر بناتے. آپ بھی تو یہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے پھر آخر اپنے لیے یہ کیوں دقتیں پسند کی؟ یہ زہد اور قناعت کی زندگی کیوں گزاری؟ ایک سونے کا ٹکڑا گھر میں رہ گیا ہے تو چین سے نہیں بیٹھ رہے، بے چین ہے. حضرت عائشہ حیران ہے، ارے اللہ کے رسول کیا ہوا آپ کو، کیوں بے چین؟ فرمایا کہ ایک گھر میں سونے کا جو ایک ٹکڑا پڑا رہ گیا ہے، اس کی وجہ سے بے چین ہوں. جب تک میرے گھر سے نکل نہیں جائے گا مجھے چین نہیں آئے گا، اس لیے کہ میں اللہ سے کیسے ملوں گا کہ اللہ کہے گا اچھا اپنے گھر میں دولت جمع کیے ہوئے تھے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا تصور ہے جس کو آج بالکل ہم لوگ بھلا چکے ہیں؟ یہاں تک کہ وہ لوگ جو اسلامی الخیال کہلاتے ہیں، اسلامی الفکر کہلاتے ہیں، اس معاملے میں وہ بھی گلے گلے ڈوبے ہوئے ہیں ہوا پرستی میں اور نفس پرستی میں. وہ بھی دین کی تعویل میں غلط سلط تعویلوں میں لگے ہوئے ہیں. یقیناً حرام کرنا الگ چیز ہے اور استعمال کرنا الگ چیز. ہر چیز کو استعمال نہیں کیا جاتا. بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں، انسان کو ادھر ہاتھ مارے تو نہ معلوم کیا کیا مل سکتا ہے. لیکن دین نام ہے قیود کا، کچھ حدود کا، کچھ پابندیوں کا. یا تو دین کو چھوڑ دو، دین کو چھوڑ دینا ہے تو جو چاہو کرو، ساری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں. لیکن اگر دین کو اختیار کرنا ہے اور آخرت کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اور اس دنیا کو ایک زائل چیز، فانی چیز سمجھتے ہیں، ایک بلبلہ ہے پانی کا، اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ کون ہے جو گارنٹی لے کر آیا ہے کہ ہمیشہ جیے گا؟ ہر شخص کو مرنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. جو بھی اس سرزمین پر ہے سب کو مرنا ہے، سب کو مٹ جانا ہے. لہذا جب سب کو یہاں سے چلا جانا ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرنا ہے. یہاں کی تیاریوں میں لگ کے کیا ہوگا؟ کتنے دن کی تیاری کر لیں گے؟ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی ہم کو تلقین فرمائی، جس طرح سے فرمائی، یاد رکھیے کہ اسی دین کی طرف ہم کو واپس جانا ہے. ہمارے لیے نجات اسی میں ہے، ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ہم کو بہرحال یہ تو سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا ہے، اس کو پوچھنا ہوگا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمہیں پتہ نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو، جن کو معلوم ہے، جو جانتے ہیں حقیقت، ان سے معلوم کرو. لیکن بہرحال معلوم کر کے اسی کو عمل میں اختیار کرنا ہوگا. یہ تو ایک مختصر سی تمہید تھی، اور اس کے بعد مختصر سی چند باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میرے بھائیوں، آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ کے بہت سے بھائی وہاں موجود ہیں. یہاں جو آپ موجود ہیں تو جس ماحول میں آپ نے قدم رکھا ہے، یہ ماحول میرے نزدیک بہت سنگین ہے. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ماحول اچھا ماحول ہے. بعض اعتبارات سے اچھا ہے کہ یہاں توحید کی حفاظت ہے، وہ خطرات نہیں ہیں اس قسم کے جو خطرات وہاں پر ہیں، دیو مالائی تہذیب کے اور دیو مالائی تصورات کے جو خطرات ہیں وہ نہیں ہیں. لیکن یہاں کچھ اور دوسرے خطرات ہیں، وہ بعض وقت اس سے زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں. یعنی وہاں کے خطرات میں ایک نمایاں طور پر یہ بات معلوم ہے، یہ مسجد ہے، یہ مندر ہے، یہ اللہ ہے، یہ بھگوان ہے. آدمی جاتے جاتے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں جا رہا تھا، ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، اس کے اندر نفرت کی آگ بھڑک اٹھتی. لیکن یہاں سلو پوائزن دیا جاتا ہے. جو چیز بھی ہے وہ دین بنا کے دی جا رہی ہے. ہر چیز کیپسول میں آ رہی ہے، کسی چیز کی شدت محسوس نہیں ہو رہی، اور تدریجی طور پر ہم ہر خرابی کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں. یہاں کی جو خرابیاں ہیں اس دور میں، اس سے پہلے جو دور تھا اس کی خرابیاں اور تھیں. ہر دور کی خرابیاں الگ الگ ہوتی ہیں. تو اس سے پہلے والا جو دور گزرا ہے اس پورے منطقے کا اور جزیرۃ العرب کا، وہ دور فقر و فاقے کا، تنگ دستی کا، لوٹ مار کا. یعنی وہ جو عربوں کی ابتدائی حالت تھی جاہلیت میں، جب وہ تنگ دستی کے بھی شکار تھے اور آپس میں لڑنا، مرنا، تلوار چلانا اور سالہ سال جنگ کرنا، یہ ان کا مزاج تھا. یہی پھر واپس آ گیا تھا. اسلام کو جب بھی چھوڑتے ہیں اپنی پرانی جاہلیت کی طرف پلٹ کے چلے جاتے ہیں. قبائل کے نعرے لگنے لگتے ہیں، عربی قومیت کی دہائی دی جانے لگتی ہے اور عربی کی مدد کرنے لگتا ہے. یہ ساری بیماریاں اور برائیاں ان کے اندر پلٹ آتی ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں تھی. اسلام کی طرف آتے ہیں، آفاقی بن جاتے ہیں، عالمگیر بن جاتے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. یہ بات پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے، آج بھی بہت سے عرب ہیں بڑے دیندار، بڑے صالح، بہت ہی متقی. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں اسلام ہے.
جن میں اسلام ہے، جن میں دعوت اسلامی ہے، جن میں فہم قرآنی ہے، ماشاءاللہ آج بھی وہ اچھے نمونے، ان کو دیکھ کر ہمارے یہاں کے بڑے بڑے بزرگ بھی شرمائیں. جو صفات ان کے اندر ہیں، وہ غیبت نہیں کرتے، وہ پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں نہیں کرتے، وہ بلا وجہ لوگوں کے حالات کی ٹوہ میں نہیں لگتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، مثبت پہلو رکھتے ہیں، منفی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے. لیکن کون؟ جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے، جو اسلام پر جم جاتا ہے، وہ تو بالکل ایک نئی تخلیق پا لیتا ہے. اس کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نمونے یاد آ جاتے ہیں. لیکن ان کی تعداد محدود ہے. بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت اور خاص طور پر نوجوان طبقے میں وہ انہی لوگوں کی ہے جن کو بہایا جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ بہایا جا رہا ہے فسق و فجور کی لائنوں کی طرف، اور دعوت کھلے طور پر دی جا رہی ہے. یہ دعوت جو دی جا رہی ہے، ایک طرف اعلام کے ذریعے، صحافت کے ذریعے، کھیلوں کے ذریعے، کھیلوں کی ٹیمیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، رقص و سرود کی محفلیں جمائی جا رہی ہیں، اور گویوں کو بلایا جا رہا ہے، مغنیوں کی آمد ہو رہی ہے، ان کا اکرام کیا جا رہا ہے. ہندو گویے آ رہے ہیں اور یہاں ان کو خوب دولت دی جا رہی ہے، خوب ان پر نچھاور کیا جا رہا ہے. ذرا آپ سوچئے کہ بے حسی اور بے غیرتی کی کوئی انتہا بھی ہوتی ہے کہ یہ وہ سرزمین جس سرزمین سے دین کی دعوت دی جاتی تھی، آج اس سرزمین پر ایک مغنیاں آتے ہیں اور اس قوم سے تعلق رکھنے والے آتے ہیں جو قوم وہاں کے اہل اسلام پر بے تحاشا ظلم کر رہے ہیں، ان کو فنا کرنے پر تلی ہوئی. اس کا ایک فرد آ کر یہاں گانا گا دیتا ہے، لوگوں کے دل جیت لیتا ہے، اس کے بعد ان کی جیبوں میں ہاتھ جاتے ہیں، جو بھی آتا ہے وہ دے دیتے ہیں، چیک لا کے رکھ دیتے ہیں، جو چاہیے لکھ لیجیے، لے جائیے، سب کچھ آپ کے لیے. یہ لوگ جو ہے وہ کلنک کا ٹیکا ہیں، ہمارے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہیں. یہ لوگ نہایت بدنما داغ ہیں. ان لوگوں کی اصلاح کرنی ضروری ہے، ان لوگوں میں کام کرنا ضروری ہے. تو لہذا ایک تو ہمارے سامنے یہ بگاڑ آ رہا ہے اس طریقے پر، وہ بگاڑ ہے جو اعلام کے ذریعے اور صحافت کے ذریعے، خواہ وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہو، ریڈیو کے ذریعے ہو، پرچوں اور رسالوں اور میگزین کے ذریعے ہو، بہت ہی بھیانک شکل میں وہ گھستا چلا جا رہا ہے اور اس سے ذہن بالکل تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوسری طرف دولت کی بہتات کی وجہ سے معیار زندگی کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے، اور یہ معیار زندگی جو پہنچ رہا ہے اس میں پھر کوئی حدود نہیں رہ گئے. اچھے سے اچھا بنانا ہے، ارے اچھے سے اچھا بنانا ہے، کل مر جاؤ گے ظالم، تمہاری لاش کو بھی کوئی اٹھانے نہیں آئے گا. تو اچھے سے اچھا بنانے میں لگے ہوئے ہو، اور تم نے اپنے ذہن سے یہ بات بالکل نکال دی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہی نہیں، بعد کے تابعین، اتباع تابعین اور آج تک کے اولیاء صالحین، علماء صالحین، کیا ان کا کردار ہے. اس سے قطع نظر کرتے ہوئے اپنے معیار کو بس بلند کرنا، خواہ قریب کے لوگوں کا معیار کتنا ہی پست، لیکن اپنے معیار کو بلند کرنا. ایک یہ بھوت سوار ہو گیا. نئی گاڑی ہونی چاہیے، ہر نیا ماڈل سامنے آنا چاہیے، پہلے فوراً اس کو حاصل کر لینا چاہیے. ایک ریس چل رہی، یعنی جس ریس کا تذکرہ تھا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے لوگو تم کو تمہاری ریس نے بالکل مدہوش کر رکھا ہے یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں پہنچ جاؤ. آپ نے سنا ہوگا کہ لیوپولویس محمد اسد جو ایک جویش امریکن ہے، اسی آیت کو پڑھ کر وہ اسلام لائے. ان کا قصہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی جگہ سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے ہوئے راستے میں بات چلی، کیا بات ہے صاحب، ہم لوگ فرسٹ کلاس بلکہ ایئر کنڈیشن کیبن میں اس وقت موجود ہیں، لیکن جس کو بھی دیکھو چہرے پر اداسی ہے، غم سے چھایا ہوا ہے، خوشی، وہ جو خوشی اندر سے ابلتی ہے وہ نہیں، کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں بھی یہی محسوس کر رہی ہوں کہ اگرچہ ہم لوگ بڑے ٹھاٹ باٹ سے ہیں، بے شمار دولت ہے، اور یہاں اس وقت ایئر کنڈیشن کیبن میں موجود ہیں، ہر طرح کی راحت ہے، لیکن کسی کے چہرے پر وہ بشاشت اور وہ انشراح نظر نہیں آ رہا ہے. یہ اگرچہ یہودی تھے لیکن انگلش ٹرانسلیشن قرآن پاک کا پڑھا کرتے تھے. گھر پہنچے تو انہوں نے اس کو کھولا، دیکھا جائے کیا ہے. تو جب اس کو کھولا تو اتفاق سے یہی سورہ تکاثر نکل آئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ سورہ پڑھنا تھی کہ وہ چیخ اٹھے کہ یہ قرن 20ویں صدی کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے، یعنی 20ویں صدی کی جو صورتحال ہے اس کی عکاسی اس طرح سے جیسے کوئی مصوری کر رہا ہو، یہ خدا ہی کر سکتا ہے، محمد کا کام نہیں.
یعنی محمد اگر کوئی بات کہتے تو اپنے زمانے تک کہتے، اپنے زمانے کے حدود میں رہتے ہوئے کہتے. وہ زمانہ فقر کا، تنگ دستی کا تھا، نہ اس زمانے میں ایسا تکاثر تھا، نہ یہ ریل پیل تھی. وہ آج کے اس دور کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو خدا ہی کہہ سکتا ہے. بس یہ بات ان کے دل میں آئی اور پھر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور بھی اسباب اس میں شامل ہو گئے. تو واقعہ یہی کہ ریس نے مدہوش بنا رکھا، یعنی وہ خوشیاں بھی جو حقیقی خوشی ہوتی ہے وہ خوشیاں بھی ختم ہو چکی. ہر شخص ادھیڑ بن میں لگا، 1 کے 2، 2 کے 4، 4 کے 8، اسی میں لگا. اور گویا وہ اللہ کے رسول کی حدیث بالکل صادق آ گئی کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب. فرمایا کہ اگر آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادیاں سونے سے بھر کر مل جائیں تو تیسری کی تمنا میں لگا رہے گا، اور اس کے منہ کو تو بس قبر کی مٹی ہی بھرے گی. کیا آپ نے جو فرمایا واقعہ یہ کہ انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس کی ترجمانی فرما دی. انسان اسی کے لیے بے چین ہے اور اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے اپنے معیار کو بلند کرنے. تو ایک مصیبت یہاں کے ماحول کی وہ ہے کہ یہاں کے ماحول میں فاسد لٹریچر کو تو اجازت ہے، دینی کتابوں پر پابندی لگ سکتی ہے، رکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن فوش لٹریچر کھلے بندوں آتا رہے گا، اس پر کوئی پابندی نہیں. اب جب وہ آ رہا ہے، بہتا چلا آ رہا ہے، اور پیسہ بھی موجود ہے، گویا لینے کی صلاحیت ہے، قوت خرید ہے. یہ بھی پرچہ لے لیا، یہ بھی لے لیا، بازار نکلے تو 10 اٹھا کر رکھ لیا. اور قوت خرید جب ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی مشین موجود ہے، اور وہ جب مشینیں موجود ہیں تو جو چاہیں گھر پہ بیٹھ کے دیکھیں. لہذا اب شوق تو پورا کرنا ہے، اور ابلیس اور شیطان ساتھ ساتھ موجود ہے، وسوسے ڈال رہا ہے. ارے میاں یہ تو دیکھو یار، کہاں اپنا وقت پاس کرو کہ کچھ پاسنگ دی ٹائم کے لیے کوئی چیز چاہیے. لہذا ایک اس میں اگر لے لیتے ہیں تو کیا ہے، اس میں کون سی بات ہو گئی، کہاں حلال و حرام کی بحثیں جو چھیڑ دیتے ہو. تو بس اس طرح سے شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، اور دھیرے دھیرے جو ہمارا نوجوان ہے وہ اس میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ بستر پہ زندہ ہوتے ہوئے وہ مردہ رہتا ہے، بے حس، بے غیرت، بے شرم، بے حیا، بے کردار، جس کے سامنے کوئی ہمت نہیں ہے، جس کے سامنے محمد ابن قاسم ثقفی کا کوئی نمونہ نہیں ہے، جس کے سامنے بس کچھ ایکٹر ہیں، کچھ ایکٹریسز ہیں، جس کے سامنے کچھ عشاق ہیں، کچھ معشوقات ہیں، جس کے سامنے بیئر ہے اور شراب ہے، جس کے سامنے بس دولت کے کچھ مظاہر ہیں، جس کے سامنے امریکہ کے پارک اور ہوٹلز اور اس کے بارز ہیں، جس کے سامنے یہی معراج ہے، وہ اسی میں لگا رہتا ہے. کچل دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، اس کی ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، وہ ہنستا کھلکھلاتا رہتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے. اور جب انسان بے شرم ہو جائے تو پھر جو چاہیے اس کے ساتھ کیجیے. پہلے یہودیوں نے فلسطینیوں کو بے شرم بنایا، ان کے اندر کرپشن پھیلایا، ان کے اندر فلموں کا عام کیا، ان کے ہاں تھیٹر بنایا، ان کے نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو خوب مختلف گروپ میں تیار کیا. جب یہ سب وہ کر چکے اور انہوں نے دیکھا کہ اب اس کا نتیجہ نکل آیا، کیونکہ اس کا نتیجہ جو فوری نکلتا ہے وہ یہ کہ دماغ کی جو صلاحیتیں معاف ہو جاتی ہیں، اور انسان کی جو قوت ہے اور جرأت اور بے باکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. انسان کو بس بستر پہ لیٹنا اور کھانے کمانے کے لیے بیل کی طرح کولوں میں چلنا، بس یہ آتا ہے، اس کے بعد اور کچھ آتا ہی نہیں. وہ بلند نظریات سوچ ہی نہیں سکتا، عقل کے اندر اتنی صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ آفاق کو گرفتار کر لے، ستاروں کو اپنے ہاتھ میں لے لے. یہ بیچارہ کیا سوچے گا؟ وہ تو بستر پہ لیٹ کے چند گیتوں سے تو سوتا ہے، گولی بھی کھانی پڑتی ہے کبھی کبھی، تب جا کے اس کو نیند آتی ہے، اور اٹھتا ہے تو پھر وہی اپنا بیلوں کی طرح چکر شروع، دکان دکان دکان، پیسہ پیسہ پیسہ، پھر کھایا پیا، پھر بستر پہ پڑ گیا. تو یہ بیل ہے، بھینس ہے، کیا ہے؟ یا انسان ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ تو ایک یہ کیفیت بن جاتی ہے. جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو 1000 بھینسوں کو ایک بچہ لے کے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ ایک عربی شاعر نے تو کہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اونٹ کے مارتا ہے، اس کو لے کے چلتا ہے، بیچارہ اونٹ بڑا بے حس اور بے غیرت ہے کہ چلا جاتا ہے، چھوٹے سے بچے سے بھی مقابلہ نہیں کر پاتی، لیکن وہ اونٹ ہے. بھائی انسان ہو تو پھر اپنی عزت نفس کو محسوس کرے. اور انسانوں کا جب یہ حال ہو جاتا ہے تو ریوڑ کی طرح سب کو گھسیٹا جاتا ہے، جدھر چاہیے لے جائیے. آج ہماری حالت یہی ہوگی، ریوڑ کی شکل میں ہم ہیں، جدھر چاہے امریکہ لے جائے، جدھر چاہے روس لے جائے، اور روس امریکہ کو تو جانے دیجئے جہنم میں. جدھر چاہے ہمارا گھر کا جو شیطان ہے لے جائے، شوہر جدھر چاہے بیوی کو لے جائے، بیوی صاحبہ جدھر چاہے شوہر کو لے جائے. روزانہ ان کے لیے میچنگ کلر چاہیے، روزانہ ان کے لیے کوئی نیا ماڈل چاہیے، روزانہ ان کے لیے نیا ڈیزائن چاہیے،
اور شوہر صاحب شوہر نامدار تو فدا ہے بیوی پر، ابا کو چھوڑ دیا، اماں کو چھوڑ دیا، ان سے کیا لینا دینا، بس پال دیا بڑھا دیا، اب کیا ضرورت پڑی ہے ان کی، بڈھے ہو گئے اپنا دیکھنے والے۔ یہ نتیجہ ہے اسی بد تہذیبی کا جو امریکہ سے لائی گئی ہے۔